بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال، کیا برہنہ ہو کر نہانے سے، غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے یا الگ سے دوبارہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے؟ یعنی نہاتے وقت اگر کسی نے سارے کپڑے اتار لیے ہیں، ننگا ہو کر غسل کر رہا ہے، کیا اس غسل کے اندر ہی وضو بھی ہو جاتا ہے یا وضو الگ سے کرنا پڑے گا؟ کیا اس غسل سے نمازیں وغیرہ ادا کر سکتا ہے؟ بعض لوگوں کا یہ خیال بنا ہوتا ہے کہ غسل کے اندر وضو کی نیت کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے غسل کر لیا، غسل جنابت ہے، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا غسل ہے یا ویسے غسل ہے، اس کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ تو ان تمام باتوں کا ایک ہی مختصر سا جواب ہے۔ دیکھیے، وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ پورے منہ کا دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو گھٹنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض وضو کے اندر پورے ہو جائیں تو وضو پورا ہو جاتا ہے۔ باقی وضو کی سنتیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں غسل کے اندر۔ غسل کے اندر یہ چاروں کے چاروں اعضاء دھل جاتے ہیں۔ جب پورا بدن دھل جاتا ہے، اس کے اندر منہ بھی دھل گیا، سر کا مسح بھی ہو گیا، بازو بھی دھل گئے، پاؤں بھی دھل گئے، تو جب یہ تمام فرض جو وضو کے اندر ضروری ہیں غسل کے اندر پورے ہو رہے ہیں تو پھر الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی غسل سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی غسل سے آدمی نماز اور باقی تلاوت اور جتنی بھی عبادات جن کے لیے طہارت شرط ہے وہ تمام کی تمام ادا کر سکتا ہے۔ غسل کے اندر وضو کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں، یہ شرط نہیں۔ ہاں، البتہ اگر ناپاک ہے تو پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنے سے ثواب مل جائے گا۔ ایسے ہی وضو سے پہلے نیت کرنا یہ بھی ثواب کے لیے کارآمد ہے۔ اگر کسی نے نیت نہیں کی تو اس کا وضو پھر بھی ہو جائے گا۔ ایسے ہی غسل کرتے وقت ننگے ہو کر غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں، یا ننگے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایسی جگہ پر جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے تو وہاں پر آدمی کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر غسل کر سکتا ہے اور اس غسل کا اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، البتہ اگر ایسی جگہ ہے جیسے سوئمنگ پول وغیرہ کے اندر جاتے ہیں نہانے کے لیے، وہاں پر ایسے کپڑوں کا استعمال جو آدمی کے ستر کو چھپا نہ سکے، یا ایسی طریقے پر نہانا کہ لوگوں کی نظر آدمی کے مخصوص اعضاء پر پڑے، اس کے ستر کے حصے پر پڑے، تو ایسی جگہوں پر ستر کا چھپانا واجب ہے۔ وہاں پر ننگے نہانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن پھر بھی وضو پھر بھی ہو جاتا ہے، اس وضو کے ساتھ آدمی نمازیں وغیرہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جو مسنون غسل ہے، اگر وہ سنت طریقے پر کر لیا جائے تو اس میں وضو الگ سے ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آدمی غسل، چاہے جنابت کا غسل ہے، کسی بھی طریقے کا غسل کرنے لگے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی وضو کر لے، اس کے بعد غسل کر لے، یعنی پورے بدن پر پانی بہا لے۔ اس مسنون طریقے سے غسل کر لینا بہتر ہے، سنت کا ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی آدمی اگر اس طریقے پر غسل نہیں کرتا، سنت کا لحاظ نہیں رکھتا، غسل کے اندر پہلے وضو نہیں کرتا، تو پھر بھی اس کا غسل کے اندر وضو تب بھی ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سنت کے موافق غسل کر لیا جائے۔ اگر کوئی نہیں کر سکا تو اس کا غسل، اس کے وضو اس کے غسل میں موجود ہے، اس غسل سے وہ تمام عبادات سر انجام دے سکتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کا یہ خیال بنا ہوتا ہے کہ کپڑے تبدیل کرنے سے، کپڑے اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، نواقض وضو میں سے کچھ چیزیں ہیں، اگر وہ پائی جائیں گی تو وضو ٹوٹتا ہے۔ جسم سے نکلنے والی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کے جو جسم سے مخصوص گندگی نکلنے کے اللہ تعالیٰ نے اعضاء بنائے ہیں، مخارج بنائے ہیں، وہاں سے نکلتی ہے، یا جسم کے کسی اور حصے سے کوئی گندگی نکلتی ہے، جو ہم نے پہلی کئی ویڈیوز کے اندر اس کو بیان کر دیا، تو ان چیزوں کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقض وضو ایک لمبی لسٹ ہے جن کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وہ چیزیں پائی جائیں گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ غسل کے اندر اگر نواقض وضو پایا گیا، یعنی ہوا خارج ہو گئی یا کوئی اور ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، یعنی وضو کر کے ختم ہوئے ہیں تو اور ساتھ ہی وہ نواقض وضو میں سے کچھ پایا گیا، تب تو الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں، البتہ کپڑے اتارتے وقت اگر آدمی باوضو ہے، کپڑے اتاریں تو کیا کپڑے اتارنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ شریعت میں
کپڑے اتارنے سے وضو باقی رہتا ہے، کپڑے تبدیل کرنے سے، دوسرے بدلنے میں کوئی حرج نہیں، ننگے ہونے میں یعنی الگ سے ننگا ہوا کہ کوئی ستر نہ دیکھے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے، تو اس سے آدمی کا وضو برقرار رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔